بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین. الحمد للہ رب العالمین. الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. درود بر محمد وعلی محمد. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد. اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین آل محمد، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر فرمائے. مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، استقامت در قرآن اس عنوان سے سلسلہ مجالس کی یہ ہماری دوسری نشست ہے. جو مطالب گزشتہ شب میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے حضرت شیخ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کا. مگر شان یہ ہے کہ جو سب سے پہلی صفت آپ کی بتائی، جو سب سے پہلا کمال آپ کا بتایا، آپ کی عظمت بتائی، وہ یہ کہہ کے کہ انہو کانا صدیقا نبیا. ابراہیم میرا صدیق نبی تھا. یعنی ابراہیم صدیق نبی تھے. تو سادے سے لفظوں میں ابراہیم کو دیکھ کر پتہ چلے گا معیار صدیقیت کیا ہے.
توجہ فرما رہے ہیں حضور. کل آواز آخر میں کچھ خراب ہو گئی، مگر بہرحال آپ تک وہ پیغام پہنچ گیا کہ اگر قرآن کے معیار پر صدیقیت کو دیکھیں تو حضور صدیق اسے نہیں کہتے جو ہوئے واقعے کی خبر دے. حقیقتیں رونما ہونے کے لیے جس کے لفظوں کے پیچھے چلیں اسے صدیق کہتے ہیں. ہم نے دیکھا صدیقہ اسے نہیں کہتے جو ہوئے واقعے کی خبر دے، صدیقہ اسے کہتے ہیں اس کی زبان سے نکل جائے کہ تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں تو اللہ رضوان جنت کا بھی سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے. یا حضور بات چونکہ مکمل نہ ہو سکی، آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ صفت ہی اتنی لطیف ہے حضور. میں نے کل آپ کے سامنے اس کی تعریف پیش کی تھی تبیان القرآن سے. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، ہمارے اہل سنت برادران کے بہت ہی جید شخصیت اور عالم، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں نے خود عرض کیا بطور طالب علم مجھے ان کی یہ تفسیر بڑی پسند ہے تبیان القرآن. بہرحال اپنے مکتب کے مزاج پہ انہوں نے لکھی ہے، مگر محنت سے لکھی ہے. انہوں نے جو تعریف لکھی ہے وہ تعریف بڑی قابل غور اور لطیف ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑے عظیم پہلو موجود ہے. وہ فرماتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اتباع رسالت میں درجہ کمال پر ہو. یہ بڑی لطیف تعریف ہے، جو اتباع رسالت میں درجہ کمال پر ہو. حضور اتباع کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ لفظ اپنے میں بڑا لطیف ہے، اتباع رسالت. اب جانتے قرآن پاک میں نا اتباع کا معنی ہے پیروی کرنا، فالو کرنا، فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا، پیچھے چلنا. قرآن میں اس مفہوم کو لے کر دو الفاظ آئے، بہت اہم نقطہ، پوری توجہ چاہوں. دو الفاظ ہیں پیروی کے معنوں میں پورے قرآن میں، ایک اطاعت، ایک اتباع. یہ دونوں لفظ آپ کے شنید ہوں گے، آپ نے سن رکھے ہوں گے. جگہ جگہ پروردگار قرآن پاک میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار قرآن میں یہ مضمون ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میرے رسول کی، اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. اطاعت کا حکم اطاعت اور اتباع دونوں کا معنی ہے پیروی کرنا، مگر لفظ اتباع بھی آیا. سورہ مبارکہ اعراف بڑی خوبصورت آیت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ قرآن کی میٹھی ترین آیات میں سے ایک آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ہوگا کیا اگر تم نے اتباع کیا میرے مصطفیٰ کا؟ تو ہوگا یہ تم نے مجھ سے کیا پیار کرنا ہے، تم مصطفیٰ کا اتباع تو کرو، میں اللہ ہو کہ تم سے پیار کرنے لگوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تمہاری کجیاں، تمہاری کمیاں، تمہارے نقص، تمہارے گناہ، تم میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو، میں سارے ہی معاف کر دوں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اسی لیے میں نے کہا یہ قرآن کی میٹھی آیات میں سے ہے، کیونکہ اس میں اللہ محبت کی باتیں کر رہا ہے، مغفرت کی بات کر رہا ہے. تو مصطفیٰ کا کیا کرو؟ اتباع کرو. پوری توجہ، دو الفاظ اطاعت، اتباع، دونوں کا معنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا. مگر پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. اللہ نے جگہ جگہ اپنی اطاعت کا حکم دیا، نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا، مگر پورے قرآن میں اللہ نے کہیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا. اتباع کا حکم آیا مصطفیٰ کے ساتھ، اپنے لیے اطاعت کا حکم دیتا، مگر جب ختمی مرتبت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے اطاعت بھی کرو، اتباع بھی کرو. توجہ فرمائی آپ دوستوں نے، دونوں کا معنی ہے پیروی کرنا، فالو کرنا. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے پورے قرآن میں
اپنی اطاعت کا جا بجا حکم دیا، اتباع کا حکم کیوں نہیں دیا؟ حضور علماء نے فرق لکھا. اگر میں قریب ترین شخصیت کی بات کروں تو شیخ الجامع حضرت محسن نجفی مرحوم، جامع کوثر والے، انہوں نے تفسیر کوثر لکھی، اس میں بھی انہوں نے یہ اطاعت اور اتباع کا فرق لکھا ہے. مختلف محدثین نے اس کے اوپر بات کی ہے. فرماتے ہیں اطاعت کا تعلق ہوتا ہے قول کے ساتھ، اتباع کا تعلق ہوتا ہے فعل کے ساتھ. حضور فعل کے لیے جسم لازم ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی، اور اللہ ہے جسم سے پاک، کیونکہ اگر جسم ہوتا تو نقص آ جاتا، کیونکہ جسم ہوتا تو ڈائریکشن آ جاتی، اور جو پابند ہو جائے ایک سمت میں وہ خدائے لامحدود ہی نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں جی. اس لیے اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم جا بجا دیا قرآن میں، کیونکہ انسانیت میں اللہ کے فقط الفاظ موجود ہیں، اس کا فعل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کوئی سیرت ہی نہیں ہے، کیونکہ سیرت ہوتی ہے محتاج جسم. بات پہنچ گئی حضور؟ مگر میں نے اس لیے تو نہیں عرض کیا تھا، اب اگر لطف آئے تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. اپنے لیے صرف اطاعت کا حکم دیتا، مصطفیٰ کی دفعہ کہتا ہے اطاعت بھی کرو اتباع بھی کرو. حضور اب پروردگار تو ہمیں صرف قرآن دے سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف دے ہی قرآن سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کی اطاعت بھی ہے اتباع بھی ہے. اب لازم تھا نا مصطفیٰ دنیا سے جانے سے پہلے ایک نہیں دو چیزیں چھوڑ کے جاتے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اطاعت کے لیے قرآن لے لو، اتباع کے لیے میرے آل محمد لے لو. سلامت یا بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز. اتباع رسالت کا تقاضا ہے قرآن کے ساتھ آل محمد کو لینا. تو اتباع کا تعلق ہے پیروی کے ساتھ. سیرت ذہن میں رکھیے گا، صدیقیت کی تعریف کیا کی؟ اتباع رسالت میں درجہ کمال پہ پہنچے ہوئے. حضور اب بات یہ ہے کہ اتباع رسالت کس نے سب سے بڑھ کر کیا، تاکہ ہم پہچانے تو صحیح کہ آخر اس امت میں صدیق ہے کون. توجہ ہے جی. اتباع سے مراد یعنی سب سے بڑھ کر مطیع رسول، سب سے بڑھ کر پیغمبر کے پیچھے چلنے والا. اور اسے جاننا لازمی کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے آپ کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، یہ مجالس کل عالم اسلام کا سرمایہ، یہ کسی ایک مکتب سے مخصوص ہی نہیں ہے. حضور فرقہ واریت پہ خدا کی لعنت ہو، نہ ہمارے دین کے لیے اچھی ہے نہ پاکستان کے لیے اچھی ہے. حضور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. مگر میرے سنی شیعہ دوستو پوری توجہ دیکھیے، بعد پیغمبر لازم ہے کہ ہم پیغمبر سے جڑے رہیں. اور میں بطور طالب علم یہ بات بڑے مجھ پر واضح ہے کہ بعد پیغمبر جو جسے مانتا ہے نا، وہ اسی لیے مانتا ہے کہ وہ اسے نبی سے جوڑے ہوئے ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا ہمدردی اور محبت سے بھی ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے. حضور آپ کے مکتب کا خاصا کیا اور عالم اسلام اکثر ایسا ہوتا ہے. سواد اعظم کے دوست وہ ہم سے یہ بات کرتے ہیں جب ان کے علماء سے گفتگو ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ بعض کرداروں پہ نقد کرتے ہیں، ہم تسلیم نہیں کر سکتے. کیوں تسلیم نہیں کر سکتے؟ کیا مجبوری ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے ذریعے ہم تک مصطفیٰ پہنچا ہے. دیکھیں ہمدردی سے بھی تو غور کرنا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں پیغمبر کا کلام ان کے ذریعے پہنچا، پیغمبر کی سیرت ان کے ذریعے پہنچی. اگر معاذ اللہ ہم نے ان میں کھوٹ تصور کر لی تو ہم سے مصطفیٰ چھٹ جائے گا. ذرا ہمدردی سے سوچیں نا بات. تو اس کا مطلب تو غرض کیا ہے؟ مصطفیٰ. میں بھی ان سے یہی عرض کرتا ہوں حضور ہمارا تو معیار ہی مصطفیٰ کی ذات ہے. ہم جسے مانتے ہیں صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا، اور جسے نہیں مانتے اسے اس لیے نہیں مانتے کہ دل نہیں کرتا، ہمیں یقین ہے وہ مصطفیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی.
یار حضور معیار مصطفیٰ دیکھیے نا، ہم نے کسے مانا؟ علی کو وارث رسول، سیدہ کو بنت رسول، آئمہ کو اولاد رسول. تو اس کا مطلب ہے معیار تو رسول ہے. بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ دنیا ہمیں کہتی ہے علی والے. ہم کہاں سے علی والے؟ ہم تو نبی والے ہیں. یہ تو لقب ہی اتنا اچھا ہے، انکار کون سا کافر کرے؟ نہیں تو ہم کہاں سے؟ حضور ہم نبی والے ہیں. علی نے کب طول تاریخ میں زبردستی کہا مجھے مانو میں تمہارا مولا؟ یہ تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی. نعرہ حیدری یا علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اللہ صلی علی محمد بات پہنچ رہی ہے حضور. معیار تو ختمی مرتبت کی ذات ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے نبی آخر ہیں. ہر امتی چاہتا ہے مصطفیٰ سے جڑا رہنا. مگر دیکھیے معیار تو سادہ سا ہے. یقیناً اگر بعد پیغمبر کسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو ہدف مصطفیٰ ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. کسی بھی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہو، یہ بات تو ہر مسلمان تسلیم کرے گا نا کہ بعد پیغمبر اس ذات کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے جس کا دوسری طرف ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے جو خود سب سے بڑا مطیع رسول ہوگا یقیناً وہ ہمیں اطاعت رسالت میں لے جا سکتا ہے. جو خود ہی مطیع رسول نہ ہو پوری طرح، وہ ہمیں کہاں مصطفیٰ سے ملائے گا؟ ایسا ہی ہوا نا حضور. تو پھر محبت سے غور تو کرنا چاہیے. یعنی صدیق کون ہے؟ اتباع رسالت میں سب سے درجہ کمال پہ کھڑا ہوا. یہ جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا، یہ ایک فارمولہ دیتی ہے اور دونوں کی پہچان ہو جاتی ہے. ارشاد خداوندی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس میں اتباع رسالت کا ذکر ہے. قل حبیب ان سے کہہ دے. اب بڑھ تو میں آگے جاؤں مگر کیا ہے کہ قرآن کے لطائف اتنے ہیں، لفظی اتنا حسین ہے اور آپ لوگوں کی شفقت ساتھ میں رہے گی تو پھر مجھے بات پہنچانے میں لطف آئے گا. قل حبیب ان سے کہہ دے. یہ قرآن میں جتنی جگہ لفظ قل لگا ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ نبی. اللہ دیکھیں قل کا صرف اتنا مطلب ہے کہہ دیجئے، اتنا کہہ دو، کہہ دیجئے، فرما دیجئے. یہ قرآن میں جو جگہ جگہ لفظ قل لگا ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ یہ کس سے مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے کہہ دیجئے؟ یہ مسجد ہے، یہاں قرآن پڑھے ہوں گے، وہاں آپ کو مکتب تشیع کا ترجمہ تو مل جائے گا. پوری امت کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، میں سب کا ذمہ دار ہوں کیونکہ متفق علیہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جگہ جگہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ قل آیا ہے نا، یہ اللہ مصطفیٰ کی ذات سے مخاطب ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کوئی مکتبہ فکر کا ترجمہ، یہ آپ کے اردو بازار میں ترجمے مل جاتے ہیں. اب تو آسانی ہو گئی ہے، آپ کو ایسے ہر فرقے کا ترجمہ ایک ہی قرآن میں مل جائے گا. یعنی دیوبند کے دوست، اہل سنت کے، بریلوی دوست، اہل حدیث، تشیع، چاروں ترجمے اکٹھے. لفظ قل کے نیچے نا ترجمہ تو اتنا سا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے. ہر مترجم نے بریکٹ میں لکھا ہوگا اے میرے حبیب. بہرحال اپنا اپنا ذوق، کوئی لکھے گا اے طٰہٰ، اے یاسین، اے اور کوئی نام بھی لکھ دے گا، مگر ذات مصطفیٰ کی ہوگی ترجمے میں. ایسا نہیں ہے کہ مکتبہ امامیہ کا ترجمہ ہے تو کوئی اپنے امام معصوم کا نام لکھ دے گا، یا مکتبہ خلافت کا ترجمہ ہے تو کوئی خلیفہ راشد کا نام بریکٹ میں لکھے گا. نہیں، قل کے نیچے ایک ہی ذات آئے گی، اے میرے حبیب. اس کا مطلب ہے دوستو، لطف آئے اگر بات پہنچے، اس کا مطلب ہے پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ جو لفظ قل ہے اس کا مخاطب سرکار حبیب کبریا ہے. بات پہنچ گئی تھی. آج بھی جب آپ قرآن کھولتے ہیں جگہ جگہ لفظ قل لگا ہے کہ نہیں؟ قل لا اسألکم، قل ان کنتم، قل یا ایھا الکافرون. یہ جو جگہ جگہ قل لگا ہے، یہ جتنی آیتوں میں لفظ قل ہے یہ آج کی ڈیٹ میں منسوخ تو نہیں ہو گئی؟
یہ سب کینسل تو نہیں ہو گئی؟ یہ آج بھی ویلڈ ہے نا؟ صبح قیامت تک یہ ہے نا؟ حضور تعجب کی بات ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا مصطفیٰ فوت ہو گئے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو بتایا تھا وہ فوت ہو گئے. ہم تو آج بھی قرآن کھولیں، قرآن تو جگہ جگہ کہہ رہا ہے قل حبیب ان سے کہہ دے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ بھئی ہمیں تو بتایا گیا تھا فوت ہو گئے ہیں، ہم تو آج بھی قرآن کھولیں، قرآن تو آج بھی آواز دے رہا ہے قل ان سے کہہ دیجئے. اگر بات پہنچے تو آخری دوست تک میرا ساتھ دیجئے گا. ایک بات تو پتہ چل گئی حضور، محمد بن عبداللہ ہوں یا نہ ہوں، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جو مخاطب قرآن بن رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور اس کا مطلب ہے آج بھی کوئی تو ذات مقدس ہے جسے آج بھی قرآن آوازیں دے رہا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے. لیں آپ نے توجہ فرمائی، آپ کی مزید تھوڑی سی محبت لینے کے لیے، توجہ لینے کے لیے، کیونکہ اگلی بات بڑی قیمتی ہے. قرآن کے نا اپنے لطائف میں خدا کی قسم. دیکھیں ہم خطیبوں کو نا لمبی لمبی تمہیدیں باندھنی پڑ جاتی ہیں، لمبی لمبی تفصیلات میں جانا پڑتا ہے کوئی ایک مفہوم پہنچانے کے لیے. قرآن ہے اللہ کا کلام. اس وقت روئے ارض پر انسانیت میں واحد کلام جسے مستند انداز میں کلام توحید قرار دیا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے. ایسے ہی ہے نا حضور؟ باقی جتنی نسبتیں بھی اس کی جانب کلاموں کی ہیں وہ سب تحریف زدہ ہیں. قرآن پاک واحد کلام ہے، یہ معجزہ رسالت ہے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے اس کے کسی ایک لفظ پہ بھی شک نہیں ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک یہ پورا قرآن وہی محکم قرآن ہے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ. یہ وہ وہی ہے جو مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر کھوٹ نہیں ہے. جو اس میں کھوٹ سمجھتا ہے اس کے علم میں کھوٹ ہے. توجہ ہے جی؟ قرآن و اہل بیت یہ دونوں معجزے ہیں رسالت کے، ان کے اوپر ساری ہدایت ٹکی ہوئی ہے. اگر معاذ اللہ ان میں کمی کجی آ گئی تو پوری ہدایت میں کمی اور کجی واقع ہو جائے گی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا محافظ اللہ ہے. قرآن و اہل بیت ٹیمپر نہیں ہو سکتے. خالی قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر قرآن میں نہیں نا کسی کو گھسایا جا سکتا تو لاکھ کوئی مفتی کوشش کر لے، کسی صدقہ خور کو اہل بیت میں بھی نہیں گھسایا جا سکتا. سلامت یا علی یا علی. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ یا علی. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور یاد رکھیے قرآن کے متعلق محکم عقیدہ ہے مکتب تشیع کا. یہ قرآن کسی کمی کجی کا شکار نہیں ہے. یہ قرآن وہی کامل کتاب ہے جو سرکار ختمی مرتبت پہ نازل ہوئی تھی. اسے تسلیم کرنا رسالت کے عقیدے کی تکمیل کرتا. دوستان عزیز ذرا غور فرمائیے گا. میں نے عرض کیا ہمیں لمبی لمبی تمہیدیں باندھنی پڑ رہی ہیں، مگر یہ قرآن ہے، اس کا اپنا لطف ہے. ایک لفظ قل، یہ لطف پروردگار ہے. خدا ایک لفظ کے ذریعے اب تالے باطل کر دیتا ہے، احقاق حق کر دیتا ہے. آپ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ ذرا کمال دیکھیے گا. قل حبیب ان سے کہہ دے. جگہ جگہ قرآن میں حبیب ان سے کہہ دے. میں کہتا ہوں پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے. یا اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے. یا اللہ تو ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ تھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا ہے حضور. میں کہتا ہوں پروردگار تو چاہے تو درخت بول پڑتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں؟ یا اللہ تو چاہے تو پتھر کلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ آ رہے ہوتے تھے نا مصطفیٰ کے پاس، راستے میں سے نا کنکر اٹھا کے چھپا کے لے آتے تھے پتھر. کہتے تھے اچھا اگر آپ بتائیں نا میرے ہاتھ میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا. یہ اور بات ہے، مصطفیٰ بتاتے تھے تو بھاگ جاتے تھے. وہ آگے نا چھپا کے کہتے تھے اگر آپ بتا دینا میرے ہاتھ میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا. اب جاہلوں کو یہ نہیں پتا تھا جس سے پوچھ رہے ہیں نا وہ علی کا بھی مولا ہے. مصطفیٰ بھی نا سامنے والے کی اوقات کے مطابق کلام کرتے تھے. آپ فرماتے تھے بدبخت مجھ سے جو پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں اس سے پوچھ میں کون ہوں.
پتھر چیخ پڑتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو پتھر کلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ حضور درخت سے آواز آتی ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں پروردگار کیا وجہ ہے تو ہمیشہ پروردگار یہ جگہ جگہ تو کہتا ہے قل حبیب ان سے بات کر، حبیب ان سے کہہ دے. میں کہتا ہوں یا اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا؟ دیکھیے اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا. یہ ہے کمال کلام الہی، ایک ایک لفظ اب طالع باطر اور کمال کر دیتا ہے اور احقاق حق کر دیتا ہے. حق کو منوانے کے لیے خدا لمبی چوڑی تمہیدیں نہیں باندھتا، قرآن کا ایک ایک لفظ ہی فیصلہ کر دیتا ہے. اس نے کہا کل حبیب ان سے کہہ دے. میں کہتا ہوں یا اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا؟ یقیناً پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ کل لگا کے انہیں وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں. جب میں علی کل شیء قدیر ہو کے ان کے ذریعے تم تک آتا ہوں، تم بے بس ہو کے کہاں ڈائریکٹ چلے آ رہے ہو؟ ایک لفظ کل وسیلے کی تمیز کروا رہا ہے. حضور اللہ ہم تک آیا مصطفیٰ کے ذریعے، وہ ہم تک مصطفیٰ کے ذریعے آئے، اس کی توحید پہ خطرہ نہیں آتا، ہم ان کے ذریعے اس تک جائیں گے، ہماری ابدیت کیوں خطرے میں آ جائے گی؟ خدا کرے آپ ان باتوں کو سمجھیں. حضور توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور خامخواہ ہماری ابدیت خطرے میں آ جائے گی، وہ ان کے ذریعہ. ان کنتم تحبون اللہ، حبیب ان سے کہہ دے اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے فاتبعونی، تو میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو. بات تھکے ہوئے ذہنوں کے لیے نہیں، لطیف ذہنوں کے لیے ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ کو کتنا پیار ہے ذات مصطفیٰ سے. ان کہتے ہیں شرطیہ بات کو، ان کنتم تحبون، اگر اللہ سے پیار ہے. اللہ جانے ذات مصطفیٰ سے خدا کو کتنا پیار ہے. شرط مصطفیٰ کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ لگا لی. پتہ نہیں کتنے دوستوں نے غور کیا ہے. آپ نے کمال پروردگار دیکھا ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ شرط بھی پسند نہیں کی، خود کو شرط میں لے گیا بڑا ہونے کے باوجود. حضور بزرگ ہونے کے باوجود بڑائی ساری خدا کے لیے ہے. بڑا مصطفیٰ ہے یا خدا؟ خالق ہے، مصطفیٰ اس کی مخلوق ہے، وہ شہنشاہ، یہ شاہکار ہے. حضور وہ بڑا ہو کے خود کو شرط میں لے گیا. ان کنتم تحبون اللہ، اس کا مطلب ہے ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے مصطفیٰ کے اتباع میں چلے جانا، یہ عشاق توحید کا خاصہ ہے. اچھا اس بات پہ اتنی ہی سبحان اللہ ماشاءاللہ بنتی تھی. میں اگلے جملے پہ دیکھتا ہوں یہ مجمع کیا کرتا ہے. حضور اللہ بڑا ہو کے خود شرط میں چلا گیا، بڑا ہو کے چھوٹے کی خاطر شرط میں چلا گیا. ان کنتم تحبون، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو. بڑا ہو کے شرط میں چلا گیا. کمال سرکار مصطفیٰ دیکھیے، مصطفیٰ نے سیکوینس ٹوٹنے نہیں دیا. اس نے کہا مجھ سے پیار ہے تو اسے مانو. مصطفیٰ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سلامت رہن یا علی. بات پہنچ رہی؟ سلامت رہیے گا. ایسا لگ رہا ہے ساؤنڈ سسٹم ان کے پاس ہے. توجہ ہے، ذرا تھوڑی سی شفقت فرمائیے گا میرے لیے آسانی ہو جائے. سلامت رہیے گا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ حضور ذرا غور فرمائیے گا. نبی نے سیکوینس کو آگے بڑھا دیا. اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے پیار ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ. مصطفیٰ نے علی کو نہیں خود کو ہی مشروط کر دیا. من کنت مولا ہو، اگر میں مولا ہوں تو مجھے مولا مانتے ہو تو جس کے مقدر میں مصطفیٰ آیا ہے تو علی ہر کسی کا مولا نہیں.
توجہ ہے جی؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں دنیا غلط فہمی میں ہے. دنیا سمجھتی غدیر کے بعد علی ہر کسی کا مولا ہو گیا. کام کا مولا کی ولایت اتنی عامیانہ ہے ہر کس و ناکس کو مل جائے. مصطفیٰ نے غدیر میں علی کو سب کا مولا نہیں بنایا. یہ کب ہاتھ بلند کر کے کہا اسے مانو ہاذا مولا؟ فرمایا من کنت مولا ہو. حضور علی تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ سے گزر کے جانا لازم ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ علی فقط اس کے نصیب میں ہے جسے مصطفیٰ کی نبوت ملے. اور مصطفیٰ کی نبوت کے لیے عشق توحید شرط ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس کا مطلب ہے حضور ہم تلاش کریں کسے؟ جو سب سے بڑھ کر مطیع رسول ہو. کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں مصطفیٰ سے ملا دے. کیونکہ اینڈ گول سارے مسلمانوں کا ذات مصطفیٰ ہے. کیونکہ وہی تو مصطفیٰ پہ آئی ہے. شعار اسلام مصطفیٰ کی ذات، پہنچنا مصطفیٰ تک ہے. بعد پیغمبر جو جتنا بڑا مطیع رسول ہوگا یقیناً وہی ہمیں بھی مصطفیٰ سے صحیح سے ملا سکتا ہے. اور ہمیں اتنے بڑے بزرگ شخصیت نے بتا دیا کہ صدیق ہونا بھی اسی کے لیے زیبا ہے. توجہ ہے جی؟ اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گا. دیکھیے سنیشیا دوستو، آپ کے ذہن میں جو بھی ہے نا 5 منٹ کے لیے ذرا ذہنوں سے نکال دیجئے گا تاکہ فیر ہو کے بات ہونی چاہیے. نازو 5 منٹ کے لیے آپ نے جو سوچ رکھا ہے، چاہے کوئی علیہ السلام سوچا ہے چاہے رضی اللہ سوچ رکھا، ذرا 5 منٹ کے لیے ذہن کو خالی کیجئے گا اور معیار قرآن سے لیجئے گا. اب قرآن جسے بھی قرار دے دے. حضور ہمیں چاہیے سب سے بڑھ کر مطیع رسول، سب سے بڑھ کر اتباع رسالت کرنے والا، تاکہ اس کے ذریعے ہم مصطفیٰ سے جڑ جائیں. یہ آیت سورہ اعراف میں معیار دے رہی ہے. جو سب سے بڑھ کر مطیع رسول ہوگا نا وہ سب سے بڑا عاشق توحید بھی ہوگا. آپ جانتے ہیں نا مومن کی صفتوں میں سے اشداء حبا للہ، اللہ سے شدت کے ساتھ پیار کرنے والا. اس کا مطلب ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتا ہے وہی سب سے بڑا مطیع رسول ہوگا. یہ دعویٰ تو کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ صاحب فلاں ہستی سب سے زیادہ مصطفیٰ کی مطیع تھی، سب سے زیادہ اللہ کی عاشق تھی. ہو سکتا ہے میرا کوئی اور کلمہ گو بھائی کسی اور شخصیت کو قرار دے، وہ کہ نہیں صاحب فلاں شخصیت سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتی تھی اور سب سے بڑا مطیع رسول تھا. آیت یہاں تمام نہیں ہوئی. یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے اتباع کرو مصطفیٰ کا، میں اللہ تم سے پیار کرنے لگوں گا. حضور بہت سوں کے لیے کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے عاشق تھے، مگر مطیع رسول وہ نہیں ہے جو اللہ کا عاشق ہو. اس کے پاس بھی اللہ کے عشق کی ڈگری ہونی چاہیے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ میرا ساتھ دیں گے آسانی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے صرف وہ نہیں چاہیے جو اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ ہونا چاہیے جس سے پلٹ کے اللہ بھی پیار کرے. بالیدہ فکر افراد کو تو اب تک ویسے ہی پہنچ جانا چاہیے تھا. توجہ ہے جی؟ حضور دیکھیے ہمیں چاہیے سب سے بڑا مطیع رسول. کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں مصطفیٰ سے ملا دے. ہر سنی شیعہ یہی چاہتا ہے بعد مصطفیٰ اس کا ہاتھ تھامے جو مصطفیٰ سے ملا دے. اللہ فرما رہا ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ سب سے بڑا عاشق توحید ہوگا. عاشق توحید کسی کے متعلق دعویٰ کر دیں مگر دلیل کیا ہوگی؟ اللہ اس سے بھی عشق کرتا ہوگا. ہمیں وہ نہیں تلاش کرنا جس نے دعویٰ عشق الہی کیا، ہمیں وہ تلاش کرنا ہے جس کے پاس یہ سند ہے کہ اللہ بھی اس سے عشق کرتا ہے. معیار مل گیا. سنیشہ دوستو سب کو ذہن سے نکال کے جاؤ طول تاریخ میں یہ معیار رکھو جس ذات پہ فٹ بیٹھ جائے. شروع ہو جاؤ پیغمبر کی غار حرا سے آخر تک چلیے، آپ کو سارے عشاق توحید ملیں گے جو دعوے کریں گے ہمیں اللہ سے عشق ہے، مگر چاہیے وہ جس کے پاس سند ہو اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. جب میں یہ معیار لے کے تاریخ کے پاس گیا حضور پھرتا رہا کسی دن میں نہیں ایک رات میں پتا چلا. نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَى يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّ الرَّسُولَ وَيُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. کل علم اسے نہیں ملے گا
جو اللہ سے پیار کر اسے دوں گا اللہ اور اس کا نبی اس سے پیار کرتا. یا علی یا علی یا توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. حضور یہ ڈگری خیبر میں یہی تو ڈگری تھی. ویسے آپ بھی نا بہت بھولے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری رات علم نے جگایا ہوا تھا؟ بہت سارے چہروں پہ مجھے سوالیہ نشان نظر آنا شروع ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری رات علم نے جگایا ہوا تھا؟ حضور علم کسے چاہیے تھا؟ علم کا مطلب ہے لڑنا. پتہ نہیں بات پہنچ نہیں رہی ہے. توجہ ہے جی. حضور علم تو پہلے بھی 2-3 دن 4 دن ملتا رہا تھا. علم نہیں چاہیے تھا. ساتھ میں جو ڈگری مل رہی تھی یہ عشق توحید کی ڈگری تھی. یہ ڈگری وراثت رسول کی ڈگری تھی. یہ جانشینی پیغمبر کا اعلان تھا. حضور خالی علم کوئی مقصد نہیں تھا. وہ علم پکڑنے والا نہیں. توجہ ہے جی. وہ کترانے والا تھا. حضور وہ جو علم کے ساتھ ڈگری مل رہی تھی یہ ڈگری تھی کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہوگا. حضور کوئی بھی آپ کا مکتب اور مسلک ہو تھامے اسے جو خود سب سے زیادہ مصطفیٰ کے ساتھ ملا ہو. اور اس کی نشانی یہ ہے وہ عاشق توحید ہوگا. اور صرف وہ عاشق توحید نہیں ہوگا پلٹ کے اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا. اسی لئے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا. حضور سب سے بڑا مطیع رسول اس امت مصطفیٰ میں ذات گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. ہم نے آبائی عقیدوں کی تسکین آبائی عقیدوں کی تسکین کے لیے مولا امیر کو نہیں مانا. معیار حق سمجھ کے علی ابن ابی طالب کو قبول کیا. ہم نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا. ہمیں مصطفیٰ سے ملاتی ہی ذات مرتضیٰ ہے چونکہ سب سے بڑا خود مطیع رسول ہے. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا جو غیر نہیں. ترجمے کا لطف نہیں رہتا نا. جو کسی بھی حال میں تشریف نہیں لے جائے گا. توجہ ہے جی. حضور کمال نہیں ہے. حضور دیکھیں یہ وہ ذات بات کر رہی ہے جس کا دعویٰ میں اللہ کا رسول ہوں. مجھ پہ وحی آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ بس میں اب آپ کی محبت دیکھ کے میں جملے عرض کرنے لگوں نہیں تو میں بات کو آگے بڑھا رہا تھا. حضور کمال یہ دیکھیے گا یہ وہ ذات مصطفیٰ جس کا دعویٰ ہے اللہ ایک ہے. کسی نے دیکھا ہے؟ توجہ ہے جی. یہ بھی تو زبان رسالت سے ہی نکلا ہے. توجہ ہے جی. کسی نے جبرائیل کو آتے دیکھا ہے؟ یہ قرآن سارا کس نے کہا ہے یہ کلام الہی ہے؟ کیا قرآن کے کسی سورے میں اللہ نے سائن کیے ہوئے ہیں؟ کسی آیت کے اوپر انگوٹھا لگا؟ مصطفیٰ نے کہا اللہ کا ہے تو اللہ کا ہے. کسی نے آخرت دیکھی ہے؟ زبان مصطفیٰ پہ پوری قیامت کھڑی ہے. توجہ ہے جی. سارا کچھ زبان رسالت پہ ہے اور وہ یہ کہہ کے بھیج رہا ہے یہ نہیں فرار ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. وہ نبی خدا سے لے کے قیامت تک کے عقیدے ذات مصطفیٰ کی حقانیت پہ کھڑے ہیں اور وہ مصطفیٰ فرما رہا ہے اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. اب دوستو خود ہی غور کر لینا. میں نہیں چاہتا کسی احتیاط کی سرحد سے آگے چلا جاؤں. اس کا مطلب ہے پائے ثبات پائے امیر المومنین پہ تصدیق رسالت ہے. اگر علی کو فتح نہ ملتی علی کا چھوڑیں رسالت کا کیا بچتا. علی کے جہاد کو علی کا جہاد نہ سمجھیے گا. علی کی استقامت پہ سارا اسلام کھڑا ہوا ہے.
علی کے پائے استقامت پہ دین خدا کھڑا ہوا ہے، نبوت کی عظمت کھڑی ہے علی ابن ابی طالب کے حوصلوں پر۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب واحد وہ ذات ہے جسے گواہ پیغمبر قرار دیا گیا۔ باقی سب کلمہ پڑھے معنی اور ہے، علی کلمہ پڑھے معنی اور ہے۔ باقی پڑھ کے بتاتے ہیں ہم کافر نہیں، علی پڑھ کے بتاتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس لیے حضرت امیر المومنین کو، یہ قطعاً کوئی آبائی عقیدوں کی ہمدردی نہیں ہے، حضور اگر نبی سے خالصتاً جڑنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ امت میں ہے، صدیق الاکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ درود پڑھیے گا مولا امیر کی ذات۔ بسم اللہ۔ علی علی کی صدا دیں گے، صدیق اکبر علی علی، سلامت رہیے گا حضور۔ کاش یہ مفہوم امت کو سمجھ میں آ جاتا، اگر غدیر سمجھ میں آ جاتی تو کربلا کی نوبت ہی نہ آتی، اگر اعلان مصطفیٰ سمجھ میں آ جاتا نبی کے بچوں کی لاشوں پہ گھوڑے نہ دوڑتے۔ جانتے ہیں نا آج کیا ہے؟ 2 محرم ہے حضور، جنگل میں نہ شہر میں پناہ ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی قافلے چلتے تھے نا تو منزل بہ منزل چلتے تھے۔ جیسے آج ریسٹ ایریا ہوتے ہیں نا، اس دور میں وہ ریسٹ ایریا ہوتا تھا جہاں کنواں ہو، پانی ہو، چھاؤں ہو، درخت ہوں۔ لہٰذا امام جب ایک جگہ رکے نا، بلایا جناب عباس کو، کہا عباس ہمارے پاس جتنے مشکیزیں ہیں نا سارے بھر لیے جائیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں سب مسافروں کو پتہ ہوتا تھا کہ اگلی قیام گاہ کہاں آنی، لہٰذا اتنا پانی رکھا جاتا تھا کہ وہاں تک آسانی سے پہنچ جائیں، ایکسٹرا زیادہ وزن نہ اٹھانا پڑے۔ مگر مولا نے فرمایا عباس نہیں، زیادہ پانی رکھا جائے، بھر لیا جائے۔ نئی علت سمجھ میں آئی، فرزند رسول جانتے ہیں۔ یہ قافلہ پانی بھر کے چلنا شروع ہوا، ایک صحابی نے ایک دم سے صدا دی نعرہ تکبیر کی۔ جب تکبیر بلند کی نا سارے متوجہ ہوئے، کہا کیا ہے؟ کہ مجھے دور سے لگتا ہے کوئی نخلستان آ رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے درخت ہیں۔ ایک دوسرے شخص نے کہا نہیں نہیں، میں اس راستے کا عارف ہوں، یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں آتی ہے۔ معصوم نے فرمایا چلتے رہو، خدا خود ہی واضح کر دے گا۔ حضور تھوڑی دیر گزری، وہ جس نے تکبیر بلند کی تھی نا اس نے ایک دم کہا انا للہ و انا الیہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ جسے میں درخت سمجھ رہا تھا نا اب نظر آ رہا ہے وہ چمکتی ہوئی نیزوں کی نوکیں ہیں۔ ہاں دوستو 2 محرم ہو گیا ہے، بس سادگی سے عرض کروں وہ نیزے حسین کے قریب آ رہے ہیں جنہوں نے علی اکبر کے سینے کو پامال کر دینا۔ وہ نیزے آل محمد کے بچوں کے قریب آ رہے ہیں جن پہ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام ماؤں نے اپنے بچوں کے سروں کو دیکھنا ہے۔ جیسے ہی سامنے پہنچے نا وہ کافی دیر سے خوار ہو رہے تھے، امام کے لشکر کو تلاش کر رہے تھے، لہٰذا ان کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ حالت یہ تھی 2000 کا رسالہ تھا ہور کے ساتھ، مگر حالت یہ تھی کہ امام کے چند شیر بھی حملہ کرتے تو 2000 کو فنا کر دیتے۔ حالت یہ تھی زبانیں لٹک رہی ہیں، انسانوں کی کیا حیوانوں کی۔ یہ ہے کردار حسین، اصل رونے کے لیے تو یہی باتیں ہیں حضور۔ امام نے فرمایا عباس اس سارے لشکر کو پانی پلایا جائے، اور جنہوں نے تلواریں مارنی ہیں حسین کو، اور جنہوں نے حسین کے بچوں کو کاٹنا ہے، کہا ان سب کو پانی پلایا جائے۔ ایک ایک شخص کو پانی پلایا گیا۔ حضور کردار آل محمد دیکھیے، جب انسانوں نے پانی پی لیا مولا نے فرمایا یہ حیوان پیاسے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم ذرا سنیے گا، تڑپنے کے لیے یہ باتیں ہیں، یہ ہے کردار آل محمد۔ ہائے حسین ابن علی، مولا نے فرمایا تب تک کسی حیوان کے آگے سے پانی نہ ہٹایا جائے جب تک سیر ہو کے وہ پی نہیں لیتا۔
اللہ اکبر۔ اور حضور جب سب حیوانوں نے پانی پی لیا نا، آپ جانتے ہیں اونٹوں کو عادت ہوتی ہے صحرا کی، گھوڑے کر کیا رہے تھے، ایک پاؤں رکھتے تھے دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے، ریت اتنی گرم تھی، سم اتنے جھلس چکے تھے کہ وہ ایک ایک پاؤں۔ مولا نے فرمایا عباس کیا پانی بچ گیا ہے؟ کہ مولا اب بھی پانی بچ گیا ہے۔ مولا نے فرمایا ان گھوڑوں کے سموں پہ ڈال دیا جائے۔ رونے والو، مولا ان گھوڑوں کے سموں پہ ڈلوا رہے ہیں جن سموں سے فرزند زہرا کو پیس دیا گیا۔ یہ ہے کردار حسین ابن علی۔ ایک مرتبہ امام نے چلنے کا ارادہ کیا، ابھی سواری کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھا اور لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ جیسے اس نے روکا نا امام کو، اس نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے آگے بڑھنے کی۔ امام نے فرمایا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ہر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا فرزند رسول، اگر آپ کے سوا کسی اور نے میرے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہوتے میں بڑھ کر جواب دیتا، مگر مجھے یقین ہے آپ کی ماں زہرا سے بڑھ کر کائنات کی کوئی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اسے ایک جملے نے ہر کے مقدر کو بدلا ہے۔ دوستان عزیز، ایک مرتبہ امام جلال میں آگئے، امام نے جھٹک دیا ہور کو، اس کی جرت نہیں ہوئی کہ دوبارہ روکے۔ امام نے اپنے سواری کو آگے بڑھا دیا۔ اب اس کا لشکر گھیرا ڈال کے ساتھ ساتھ پیچھے چل رہا ہے اور امام کا قافلہ جا رہا ہے، مگر خدا جانے کون سی جگہ آئی، امام کا راہوار خود ہی رک گیا۔ راوی کہتے ہیں امام نے کوشش کی آگے بڑھے، نہیں بڑھ رہا۔ امام نے سواری بدلی، کوشش کی، وہ بھی نہیں بڑھتا۔ مقدر شناس سواری حسین ابن علی کے 7 سواریاں بدلی ہیں امام نے، کوئی ایک گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام نے فرمایا یہاں کوئی آبادی ہو تو لوگوں کو بلا لو۔ پتہ چلا قبیلہ بنی اسد رہتا ہے، مولا نے کہا ان سب کو بلا لو۔ بنی اسد والے سامنے آئے، مولا نے فرمایا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے ناصریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شت الفرا۔ امام سنتے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے فرزند رسول کو کسی مخصوص نام کا انتظار ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ لوگوں کو ہٹا کے آگے بڑھا، اس نے کہا فرزند رسول فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیں، میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کوئی نبی یا نبی زادہ ایسا نہیں ہے جو اس جگہ آیا ہو اور اس پہ کوئی مصیبت وارد نہ ہوئی ہو، مولا یہاں سے چلے جائیں، میں نے سنا ہے اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ ہائے کہنے والوں پر سلام، یہ ہائے مصائب کی تسبیح ہے، اسے بلند ہونا چاہیے۔ آج 2 محرم ہے دوستو، امام اپنی قتل گاہ میں پہنچ گئے ہیں، جیسے ہی کربلا کا نام آیا ایسا لگتا ہے حسین کے کانوں کو انتظار اس نام کا تھا۔ امام نے لگام تھام رکھی تھی، لفظ کربلا آیا، امام نے لگام ہی چھوڑ دی، کہا عباس تمام محمل بٹھا دو، ہمارے خیمے اسی سرزمین پہ لگیں گے۔ جناب عباس نے جا کے محمل بٹھانے شروع کیے، جیسے ہی جناب زینب عالیہ کا محمل بٹھایا، بی بی زمین پر آئی، بی بی کے پائے اقدس جیسے ہی خاک کربلا سے لگے نا، ایک مرتبہ بی بی تڑپ گئی، جھکی، خاک اٹھائی، سونگی، پھینک دی، کہا ابو الفضل جا کے حسین سے کہنا زینب اس زمین پہ نہیں رہنا چاہتا، میں اس زمین پہ نہیں رہنا چاہتی، کیوں؟ مجھے اس خاک سے بھائی کے لہو کی خوشبو آ رہے، جا کے کہہ دو زینب نہیں رہے گی۔ جناب ابو الفضل آئے امام کی بارگاہ میں، مولا آقا زادی فرما رہی ہیں میں اس زمین پہ نہیں ٹھہرنا چاہتی۔ امام کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ امام نے عجب جملہ کا، خدا کی قسم، امام نے فرمایا غازی جا کے کہہ دے زینب سے آپ کے بھائی کی زندگی کے سفر تمام ہو گئے، بس اب میری زندگی میں کوئی اور سفر لکھا ہی نہیں ہے۔ حضور خیمے لگانے شروع ہوئے، امام نے معاملہ کیا بنی اسد سے، مختلف روایات ہیں، معروف روایات یہ کہتی ہیں امام نے اس زمین کو خرید بھی کیا اپنے لیے، پھر انہی کو ہبہ بھی کر دیا۔ اب امام نے کچھ نصیحتیں کی ہیں دوستو، ان نصیحتوں میں ہی سارا گریا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کربلا میں فکری طور پہ لے جائیں، امام نے فرمایا بنی اسد والو میری تم سے کچھ گزارشات ہیں۔ پہلی 11 محرم کو یہ لعین اپنے نجس لاشیں
دفنائیں گے، بے کفن ہمارے لاشوں کو چھوڑ دیں گے، تم ہماری قبروں کے نشان بنانا، تم ہماری قبریں بنانا۔ اب اس کے بعد جو امام نے کہا، آپ جانیں امام جانیں، اب اس بات میں امام نے ہمیں یاد کیا ہے۔ مولا نے کہا سنو، ہماری قبر پہ زراعت نہ کرنا، جب بھی میرے حبدار کربلا میں آئیں، جب بھی میرے شیعہ کربلا میں آئیں، 3 دن انہیں مہمان ضرور رکھنا، انہیں بتانا یہ مظلوم کربلا کی قبر ہے، یہ پہلو میں علی اکبر لیٹا ہے، وہ فرات پہ غازی عباس کی قبر۔ اجرکم اللہ زہرہ۔ اپنی آنکھوں کو بلند کیجئے، یہ تسبیح پروردگار جاری رہنی چاہیے، کم از کم قریب کی غربت پہ ہائے ضرور کہنا ہے۔ حضور ایک مرتبہ امام نے فرمایا 3 دن تک میرے ہر شیعہ کو یہاں ٹھہرانا۔ حضور غور کرو، حبداران یہاں بیٹھے ہوں گے، کربلا کے مسافر بیٹھے ہوں گے، کیوں امام نے کہا؟ عرفاء نے لکھا امام چاہتے ہوں گے جب بھی میرا شیعہ کربلا آئے نا، وہ جب اپنے گھرانے کو لے کے کربلا آئے گا، اپنی فیملی کے ساتھ کربلا آئے گا، کم از کم 3 دن ضرور ٹھہرے، تاکہ اسے اندازہ ہو کربلا کی گرمی میں بغیر پانی کے ننھے بچوں کے ساتھ رہنا کتنا مشکل امر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ یہ صدائے گریہ بلند ہونی چاہیے۔ دوستان عزیز، ایک مرتبہ امام نے فرمایا اچھا تم چلے جاؤ، اپنی خواتین کو بھیج دو۔ خواتین آ گئیں، یہ ہے غربت فرزند رسول۔ ایک مرتبہ جب خواتین آ گئیں نا تو امام نے خواتین کو مخاطب ہو کر کہا دیکھو بیویو، ہو سکتا ہے 11 محرم کو نا تمہارے شوہر اب اور بابا نہ آ سکیں، ایسا کرنا تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا، اور پانی بھرنے کے بہانے، اس سے زیادہ کیا غربت ہوگی۔ ابو تراب کا لال خواتین سے التماس کر رہے ہیں تم ہماری قبریں بنا دینا، ہم بے گور و کفن نہ رہ جائیں۔ اب اس کے بعد قیامت شروع ہو رہی ہے، آپ جیسے چاہیں اسے سن لیں۔ کہا جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج دو۔ ہائے رے غربت حسین، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ کہا شہزادو میرے ساتھ بھی ننھے بچے ہیں، 11 محرم کو ہو سکتا ہے تمہارے بابا نہ آ سکیں، تمہاری مائیں نہ آ سکیں، کھیلنے کے بہانے آ جانا۔ کھیل ہی کھیل میں ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال۔ امام چاہتے تھے میری لاش بے گور نہ رہ جائے، مگر آئے مقدر 11 محرم کو نہ بنی اسد کے لوگ آئے، نہ عورتیں آئیں، نہ بچے آئے، زہرا زادی آ گئی، حسین کی لاش دیکھی، مدینے کی جانب رو کیا، نانا کیا یہی آپ کا حسین؟ مظلوم